السلام علیکم، میں ہوں شہباز اکمل جندران اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹی اینڈ ڈیٹا جرنلزم، میرا چینل ہے۔ اچھا، ان دنوں کراچی سے بہت سی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، 14 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں کماڑی کے علاقے میں، اور یہ پرسرار ہلاکتیں ہیں۔ اب تک کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی، کوئی یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ ہلاکتوں کی اصل وجہ کیا ہے۔ ادھر جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر الرحمن، ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ایک پورا بحری جہاز آیا تھا سویا بین کا، اور سویا بین کی جو ڈسٹ ہوتی ہے اس سے جو مزدور اور دوسرے لوگ ہیں، یہ 14 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اور ان کے جو خون کے نمونے ہیں ان سے بھی سویا بین کی وہ ڈسٹ جو ہے وہ پائی گئی ہے جو ہلاک ہوئے ہیں، اور اس سے سینکڑوں لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا اینگل بھی ہے، ایک دوسری طرف ہے، جو کہ ایک انفارمیشن یہ بھی آ رہی ہے، جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ سویا بین کی ڈسٹ سے ایسا نہیں ہوا، یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سویا بین کی ڈسٹ بھی ہے وہاں پہ، لیکن ساتھ ہی میں ایک اور ایشو ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے، وہ ہے میتھائل برمائڈ، یہ گیس کا نام ہے میتھائل برمائڈ CH3BR۔ یہ انتہائی خطرناک گیس ہے جو کہ دنیا بھر میں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، پورے ہر جگہ پہ یہ بین ہو چکی ہے، لیکن پاکستان میں یہ اب بھی اس کا استعمال جاری ہے۔ یہ گیس ہوتی کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ یہ گیس ہے کہ پاکستان میں جو بھی ایسی چیزیں آتی ہیں جو باہر سے آتی ہیں، جیسے کہ خاص طور پہ لنڈے کے جو کپڑے، ہمارے یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں وہ اکثر سردیوں میں، ایون کہ گرمیوں میں بھی لنڈے کے کپڑے استعمال کرتے ہیں، تو لنڈے کے کپڑوں کے لیے لازمی ہے کہ جو بھی کنٹینر آتے ہیں، بحری جہاز جب آتا ہے یہ کپڑے لے کر، تو ان کو فیومیگیشن ان کی جاتی ہے، ان کو سمجھیں کہ انہیں ایک طرح سے صاف کیا جاتا ہے، ان کو فیومیگیٹ کیا جاتا ہے، اور فیومیگیشن کے بغیر یہ کپڑے جو ہے یہ مارکیٹ میں آنے نہیں دیے جاتے۔ اس میں PICT جو پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب یہ کنٹینر آتا ہے، کنٹینر سے مراد یہ جو کنٹینر ہمارے ہم دیکھتے ہیں ٹرکوں پہ عام طور پر، یہ کنٹینر سے مراد وہ کنٹینر نہیں ہے، کنٹینر سے مراد بحری جہاز کا وہ پورا جو بڑا ایک گودام ٹائپ کنٹینر ہوتا ہے، یعنی کہ پورا بحری جہاز سمجھ لیں جس میں وہ کپڑے پڑے ہوتے ہیں، اس کو کنٹینر کہا جاتا ہے، اور بحری جہاز کو اس وقت تک سمجھیں کہ لنگر انداز نہیں ہونے دیا جاتا جب تک کہ اس کنٹینر کی مجموعی طور پر فیومیگیشن نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کنٹینر کی آیا ہے اس کا، تو اس کی جہاز کے اندر یا کنٹینر کے اندر اس کی فیومیگیشن نہیں ہوئی، بلکہ اس کی فیومیگیشن ہوئی ہے باہر میدان میں لا کے اوپن میں رکھ کر، یہ جو لنڈے کا مال تھا جو تھا اس کی فیومیگیشن ہوئی ہے۔ فیومیگیشن اب کون کراتا ہے؟ یہ ہماری جو وفاقی ادارہ ہے نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی کا، اس کے ایک ذیلی ادارہ ہے اس کا، جس کا نام ہے پاکستان پلانٹ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ۔ جو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کام ہے کہ جتنے بھی ایسے یہ کنٹینر آتے ہیں ان کو یہ فیومیگیشن کرنے کا حکم جاری کرتا ہے کہ یہ کنٹینر کی فیومیگیشن کیجیے۔ اب فیومیگیشن کون کرتا ہے؟ اس کے لیے ایک الگ سے کمپنی ہے جس کا نام ہے پروگریسو فیومیگیشن کارپوریشن، یہ کمپنی ہے، یہ ایک پہلے بھی یہ کام کرتی رہی ہے۔ اس کمپنی کو کہا گیا ہے کہ اس کا جو ہے فیومیگیشن کرے، اور کہا گیا پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اب انہوں نے کرنی تھی۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ فاسفین کی ایک ٹیبلٹس ہوتی ہیں، ان کے ذریعے فیومیگیشن ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ہی سستی ہوتی ہیں اور بہت آسانی سے ہوتی ہیں، لیکن الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے، یہ جو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، یہ سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لوگوں نے پروگریسو جو یہ کمپنی ہے فیومیگیشن کے، ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے جان بوجھ کے بل بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں اس کے میتھائل برمائڈ CH3BR سے، اور تاکہ بہت زیادہ ایک بل بن جائے، لاکھوں میں بن جائے اس کی فیومیگیشن کا، یہ اس سے ہوا ہے۔ اور انہوں نے جب یہ کیا ہے تو اس کے ناقص انتظامات تھے جو کہ جس کو چیک کرنا تھا پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے، پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے اہلکار وہاں پہ موجود نہیں تھے، یا انہوں نے جو بھی انتظامات تھے وہ ناقص رکھے، اس کی ان کی یہ صرف اور صرف نااہلی اور نیگلیجنس کی وجہ سے یہ وہاں پہ یہ گیس جو ہے پھیل گئی ہے، جس کے اثرات جو پتہ چلا ہے کہ 48 گھنٹے تک رہتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جب سمندر کی جو ہوا ہے وہ چونکہ شام کو سمندر سے شہر کی طرف رخ کرتی ہے، کراچی کی طرف رخ کرتی ہے، اس لیے شام کو یہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ جو ہے اس چیز کی نفی اس لیے بھی کرتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سویا بین کی ڈسٹ تھی، تو سویا بین کی ڈسٹ جو ہے وہ آنکھوں میں الرجی پیدا نہیں کرتی۔ یہ جو میتھائل برومائڈ ہے CH3BR، یہ وہی گیس ہے جو آنسو گیس میں بھی استعمال ہوتی ہے، اس میں آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، آنکھوں کی الرجی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر یہ چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے جو متاثرہ لوگ ہیں۔
تو اس سارے عمل میں ہم نے یہ الزام جو ہے یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ گیس جو ہے یہ اس کو مس یوز کیا گیا ہے، مس ہینڈل کیا گیا ہے، اور اس میں یہ تینوں لوگ شامل ہیں. کون کون سے؟ پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل، دوسرا پلانٹ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ، اور تیسری یہ کمپنی جو ہے پروگریسو فیومیگیشن کارپوریشن. اب یہ حقیقت ہے یا نہیں حقیقت، یہ تو کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی انتظامیہ اور جو دوسرے لوگ ہیں، جو حکومت ہے، وفاقی جو منسٹری ہے ہماری نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی، وہ دیکھے گی. لیکن اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہے جو الزام یہ عائد کیا جا رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، یا واقعی صرف یہ سویا بین کی ڈسٹ والا معاملہ ہے. کیونکہ اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ سویا بین کے جو ڈسٹ والا معاملہ ہے وہ جہاز ابھی تک ان لوڈ ہی نہیں ہوا، وہ جہاز ابھی تک موجود ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو اگر وہ سویا بین والا معاملہ بھی ہے تو اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. اور یہ دنیا کی خطرناک ترین گیس سمجھی جاتی ہے، ہر دنیا بھر میں یہ بین ہو چکی ہے، اور پاکستان میں یہ گیس بنتی بھی نہیں ہے، یہ پاکستان میں بھی امپورٹ کی جاتی ہے، تو بلکہ چین اور امریکہ وغیرہ سے امپورٹ کی جاتی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس اینگل کو بڑے غور سے دیکھا جائے اور تحقیقات جو ہے نا وہ کروائی جائیں، اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کے مزید سٹوریز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر سکتی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.